बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बादशाहों में सबसे पहले किस बादशाह ने इस्लाम कबूल किया? जवाब: शाह हफ्शा नजाशी ने। सवाल: जहन्नमी जब जहन्नम में रोएंगे तो उनके आंसू कैसे होंगे? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमी इस कदर रोएंगे कि अगर उनके आंसुओं में कश्तियां चलाई जाएं तो चलने लगें। जहन्नमी खून के आंसू रोएंगे, यानी पानी के आंसू की जगह। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। सवाल: बताइए कि बिस्तर पर उल्टा सोना किसका अंदाज है? जवाब: बिस्तर पर उल्टा सोना जहन्नमियों का अंदाज है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि किस वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? जवाब: शौहर की नाशुक्री। सवाल: शिर्क का मतज़ात लफ्ज़ क्या है? जवाब: शिर्क का मतज़ात लफ्ज़ तौहीद है। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका के नाम मौजूद हैं? जवाब: कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका के नाम मौजूद हैं। सवाल: अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब: अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब: कुरान पाक सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल: अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कौन से अल्फाज सिखाए? जवाब: ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करे तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से होंगे। सवाल: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की नींद से उठने के बाद किसने पहचाना था कि यही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं? जवाब: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की नींद से उठने के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की खादमा ने पहचाना था कि यही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। सवाल: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल: बताइए, ये जुमला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 बच्चों के लिए कहा था कि ये दोनों बच्चे दुनिया में मेरी खुशबू हैं?
جواب: یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: حضرت علی نے قلعہ قموس کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب: اس دروازے کے متعلق مشہور تھا کہ 70 آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ سوال: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام میں ہوئی؟ جواب: وادی بیت لحم میں ہوئی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا۔ سوال: العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العصر کے معنی وقت، نماز عصر اور زمانہ ہیں۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی۔ سوال: کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال: مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر 7 ماہ میں مکمل ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن مجید سنا تھا۔
سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ سوال: وہ کون سے واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد شخص کافر سے بھی بدتر ہے۔ سوال: کون سی چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب: قرآن کا نام قرآن اللہ پاک نے رکھا تھا۔ سوال: کون سی سبزی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے؟ جواب: بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بانجھ پن کے علاج کے لیے مفید ہے۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال: شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟
جواب شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و حکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و حکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بنی کستورہ قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت میں سے ہیں۔ سوال: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے۔ سوال: وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جواب: خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے۔ اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ سوال: دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال: کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعے کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے کہاں شہید کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس گناہ گار کو پسند کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 10,27,000 حروف ہیں۔ سوال: جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن لوگوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟
جواب: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی فرشتوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی حرام چیز ہے جو صرف غصے کے وقت پینا حلال ہے؟ جواب: غصہ حرام چیز ہے جو صرف غصے کے وقت پینا حلال ہے۔ سوال: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد سورہ صف میں آیا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے بغیر جھجک اسلام قبول کیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا۔ سوال: معراج کا ثبوت قرآن کریم کی کس آیت میں ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ 15۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گیا، جن کو گھیر رکھا ہے ہماری برکتوں نے تاکہ اس کو اپنی قدرتوں کے نمونے دکھائیں، وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے 2 صورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان دونوں صورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کن کی گود میں گزرا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی گود میں گزرا۔
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا خطاب کس غزوہ میں ملا تھا؟ جواب: غزوہ خیبر میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت تک گھومتی رہے گی؟ جواب: دنیا۔ سوال: زمین کی تلاش میں کبوتر کس پیغمبر نے بھیجا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیں جو کہ تبشہ کے بطن سے ہوا۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تبشہ کے بطن سے ہوئے۔ سوال: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کی آواز بیٹھی تھی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بیٹھی تھی۔
سوال، پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام ذی روح مر جائیں گی، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ سوال، محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب، صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال، کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب، اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال، افضل الذکر کون سا کلمہ ہے؟ جواب، افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال، طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جواب، طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال، حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال، حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال، نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی تھی؟ جواب، نہر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کھودی گئی۔ سوال، مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب، مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائج کی تھی۔
سوال، کس نبی کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا۔ سوال، شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب، شیطان انڈے دیتا ہے۔ سوال، خوارج کون تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے اکڑ مزاج لوگ جو حکم مقرر کرنے کے فیصلے سے برہم ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ سوال، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا نام مالک ہے۔ سوال، حضرت ذکری علیہ السلام کا نسلی تعلق کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب، حضرت ذکری علیہ السلام کا نسلی تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال، حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب، حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال، کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال، سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی؟ جواب، سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 بیویاں ملیں گی۔ سوال، دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب، دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور مسلمان نے کھولا۔ سوال، سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب، جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو اس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال، سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کہاں لے جا کر چاک کیا؟ جواب، سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک حرم کعبہ میں لے جا کر چاک کیا۔ سوال، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی 2 نمازیں فرض تھیں؟ جواب، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔
सवाल, जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में कौन सा काम करने वाले को फरिश्ते ढूंढ कर परों में समेट लेते हैं? जवाब, जब जिलहज्जा का महीना शुरू हो जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हिदायतें इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में नेक अमल अल्लाह ताला को महबूब हैं। पहले जिलहज्जा से लेकर 10 जिलहज्जा तक कोई भी नेकी की जाए, रोज़ा रखा जाए, तहज्जुद पढ़ा जाए, सदका और खैरात किए जाएं तो इसका सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इन अयाम की कुरान पाक में कसम भी उठाई गई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन का कहना है कि इन 10 रातों से मुराद जुल्हज्जा की रातें हैं। तो इन दिनों में अल्लाह पाक का जिक्र करने की भी बहुत फजीलत है, जैसा कि सही बुखारी शरीफ के मुंतखब वाक़ियात में सफ़र नंबर 404 में है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते रास्तों में अल्लाह का जिक्र करने वालों को ढूंढते रहते हैं, और जब इनको अल्लाह का जिक्र करने वाले मिल जाते हैं तो वो अपने साथी फरिश्तों को पुकारते हैं कि इधर आओ, तुम्हारा मकसूद हासिल हो गया, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले मिल गए। फिर फरमाया, ये फरिश्ते उन लोगों को अपने परों से ढांक लेते हैं और आसमान दुनिया तक ताबते पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया कि जुल्हज्जा के महीने में हर अच्छे अमल का सवाब दुगना हो जाता है, तो अल्लाह का जिक्र कसीर करके अपने आप को फरिश्तों का मकसूद बनाया जा सकता है। सवाल, जहन्नम में काफिर के 2 कंधों का दरमियानी फासला तेज रू सवार के कितने दिन की मसाफत के बराबर होगा? जवाब, जहन्नम में काफिर के 2 कंधों का दरमियानी फासला तेज रू सवार की 3 दिन की मसाफत के बराबर होगा। सवाल, ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कौन से सहाबी थे? जवाब, ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत क्या बयान फरमाई है? जवाब, वज़ू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं, आखिरत में वज़ू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल, तालीम वही के ज़रिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या ईजाद किया था? जवाब, तालीम वही के ज़रिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़रा बख्तर ईजाद की थी। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब, मछली है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। सवाल, किस मुसलमान साइंसदान ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला ईजाद किया था? जवाब, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला ईजाद किया था। सवाल, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला किस नाम से ईजाद किया था? जवाब, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला नाइलोमीटर के नाम से ईजाद किया था। सवाल, रमज़ान में कौन से 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान पढ़ना मना है?
جواب: 3 وقت ایسے ہیں جن میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ کون سے 3 وقت ہیں جن میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے؟ چونکہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور اس مہینے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ دن بھر میں 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1، صبح طلوع آفتاب کا وقت، یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 15-20 منٹ کا ہوتا ہے تو یہ مکروہ وقت ہے، اس میں تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح زوال کے وقت تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، اور سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک یہ 3 مکروہ اوقات ہیں۔ ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، پھر سجدہ شکر ہے یا سجدہ تلاوت ہے، کیونکہ اس وقت وہ کافر جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مشابہت اختیار نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ کرنا منع ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی اس وقت میں نہ کرنا بہتر ہے۔ سوال: حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: حدیث کی روح سے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال: کون سی چیز لکھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا اور وہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے؟ جواب: آج کل کے زمانے میں کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کما لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ان لوگوں کو خوشی سے دے کر پھر ان ڈھونگی پیروں سے درخواست کرتا ہے کہ ایسا تعویذ دے کہ جس میں کاروبار میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے، یہ سب کرنے سے آپ کا کاروبار چمکے یا نہیں، لیکن تعویذ لکھنے والے کا کاروبار ضرور چمک جاتا ہے۔ سوال: نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: نماز میں سلام و کلام پر پابندی 2 ہجری میں لگائی گئی۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جو افضل بھی ہیں؟ جواب: 10 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ مقبول کہلاتی ہے۔ سوال: اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔